مجھے اپنی پوتی کی آواز سنائی دی، نو گرینڈ پا، میں آپ کو دینی احکامات کے خلاف ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ میں نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، ہٹ جاؤ انو سے، میرا راستہ نہ روکو، میں اپنی ثنا کو مرنے نہیں دوں گا۔ وہ عاجزی سے بولی، یہی حقیقت آپ بھول رہے ہیں گرینڈ پا، آپ جیسے فاتح اعظم بھی موت کو نہیں روک سکتے۔ خدا کے لیے کالے عمل سے توبہ کریں، کفر سے باز آ جائیں۔ میں بہت مجبور ہو کر راستہ روک رہی ہوں، آپ ان لمحات میں خیال خوانی نہیں کر سکیں گے۔ میں دم خود رہ گیا۔ انوشا نے میری صلاحیتوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ میں ٹیلی پیتھی کا شہنشاہ کہلاتا ہوں، اس نے شہنشاہ کہلانے والے دادا کی خیال خوانی کو عارضی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ میں نے سر گھما کر ثنا کو دیکھا تو دل دک سے رہ گیا۔ وہ بیڈ پر چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھی، ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ہنسنے بولنے والی اپنی انسان سے پوری کر چکی ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ صدمات سے کس قدر ٹوٹ گیا تھا۔ مرنے والوں کے لیے سبھی کے دل روتے ہیں، میرا بھی دل رو رہا تھا۔ بات محض رونے کی نہیں تھی، دل دکھانے اور شرمندہ کرنے والی بات یہ تھی کہ میں ثنا کے آخری لمحات میں کام نہ آ سکا تھا۔ یہ سوچ کر شرمندگی ہو رہی تھی کہ دنیا والے مجھے کیوں ناقابل شکست کہتے ہیں، کیوں یہ کہتے ہیں کہ میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی گزارتا ہوں۔ اگر میں ایسا سورما ہوں تو اپنی شریک حیات کو ایک چڑیل سے کیوں نہ بچا سکا۔ جس طرح میں اچانک موت بن کر دشمنوں پر جھپٹتا ہوں، اسی طرح وہ کائنات توقع کے خلاف ثنا پر جھپٹ پڑی تھی اور میں دل ملا کر رہ گیا تھا۔ اسے بچانے کے لیے کسی پہلو سے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ وقت گزر جاتا ہے، زخم مندمل ہو جاتے ہیں، مگر زخموں کے نشان رہ جاتے ہیں۔ میں اپنی بے بسی اور بے چارگی کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ اس کی تدفین ہو چکی تھی۔ آمنہ، سونیا اور میرے تمام بچے خون کے ذریعے تعزیت کر رہے تھے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے، سب ہی ہمدردی اور دلجوئی کرتے ہیں، مگر میرے اندر جو ندامت چھپی ہوئی تھی اسے کوئی سمجھ سکتا تھا اور نہ ہی ختم کر سکتا تھا۔ انوشا نے میرے اندر آ کر کہا، گرینڈ پا، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ کے پاؤں کی دھول ہو کر آپ کے راستے کا پتھر بن گئی تھی۔ وہ رونے لگی۔ میں چپ رہا۔ اس نے کہا، آپ ثنا کو بچا سکتے تھے، کہنا کہ کالے عمل کا توڑ کر سکتے تھے، لیکن میں نے آپ کو کالا عمل کرانے کا موقع نہیں دیا۔ میں اپنے گرینڈ پا کو دینی احکامات کے خلاف کوئی قدم اٹھاتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، تم نے دین ایمان کے مطابق جو کیا ٹھیک ہی کیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، اب جاؤ، میں تنہائی چاہتا ہوں۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ اسی وقت کائنہ نے فون پر مخاطب کیا، اے سورما، میں نے اپنی ماں کی چتا جلائی ہے، مگر اس سے پہلے تیری بیوی کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ بول یہ منہ توڑ جواب کیسا لگا؟ میں نے بڑے ہی تحمل سے جواب دیا، سارے دروازے بند کر دے، پھر بھی میں تیرے خفیہ چیمبر میں چلا آؤں گا۔ آج سے تو دیکھے گی کہ کس طرح نیندیں اڑ جاتی ہیں، میرے انتظار میں تیری آنکھیں کھلی رہیں گی۔ یہ کہتے ہی میں نے فون بند کیا اور سم نکال لی۔ کائنہ کے پاس رابطے کا یہی ایک ذریعہ تھا، اسے ختم کر دیا۔ آئندہ مجھے چیلنج کرنے کے بہانے وہ یہ معلوم نہیں کر سکتی تھی کہ میں کہاں ہوں اور کب تک اس منزل کے تہہ خانے میں پہنچنے والا ہوں۔ میرے اس طریقہ کار سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں رہ سکتی تھی۔ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا کہ میں کسی بھی لمحے وہاں پہنچنے والا ہوں، اور اس کے ساتھ یہی ہونے لگا۔ وہ ہر گھنٹے 2 گھنٹے میں مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، پورس اور مورا کے دماغوں میں جاتی رہی، کسی بھی طرح معلوم کرنا چاہتی تھی کہ میں کہاں ہوں اور کب تک اس کے مندر پہنچنے والا ہوں۔ اس نے مندر میں آنے والے عقیدت مندوں کو منع کر دیا کہ وہ وہاں کا رخ نہ کریں۔ یہ اعلان کر دیا کہ نامعلوم مدت کے لیے مندر تک جانے والے مخصوص راستے کو بند کیا جا رہا ہے۔ جو بھی اس سے پوچھے بغیر جنگل میں قدم رکھے گا وہ شیر چیتوں کی خوراک بن جائے گا۔ اس طرح اس نے میرے وہاں تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیا تھا، پھر بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ ایشورا نے اسے بتایا تھا کہ میں نہ جانے کیسے پتال میں یا سمندر کی تہہ میں دشمنوں تک پہنچ جاتا ہوں۔ وہ پوری ذہانت سے سوچنے اور سمجھنے کی کوششیں کر رہی تھی کہ اس قدر احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کے باوجود میں کس چور دروازے سے اس کی شرح تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ میں نے جو دھڑکا پیدا کر دیا تھا اس سے نجات ملنے والی نہیں تھی۔ وہ ایسے پراسرار علوم جانتی تھی جن پر عمل کرنے کے لیے پاکیزگی لازمی تھی۔ وہ پاک و صاف رہ کر دیوی کی پوجا کرتے ہوئے میرے بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکتی تھی، لیکن ماہانہ عارضی روگ کے باعث 7 دنوں تک پاک صاف نہیں رہ سکتی تھی۔ ایسی رکاوٹ پر وہ جھنجھلا رہی تھی۔ 7 دن بہت ہوتے ہیں۔ اس کے اندر اندیشے ستا رہے تھے کہ پتہ نہیں میں اگلے 7 پل میں کیا کرنے والا ہوں۔ میں نے پورس سے کہا تھا کہ جب بھی وہ کائنہ اس کے اندر آئے تو فوراً مجھے اپنے پاس بلا لے، اور اس نے مورا اور دامودر سے کہا تھا کہ ایسے وقت وہ خیال خوانی کے ذریعے مجھے اطلاع دیا کریں گے۔ کائنہ کی نظروں میں وہی تینوں ایسے تھے جن کے ذریعے میرے متعلق اسے کچھ سنگن مل سکتی تھی۔ دوسرے ہی دن مورا نے میرے اندر آ کر کہا، آپ فوراً آئیں، وہ پورس سے باتیں کر رہی ہے۔ میں اپنے بیٹے کے پاس پہنچ گیا۔
وہ بڑے دوستانہ انداز میں بول رہی تھی، تم یقین کرو ایشورا نے تمہارے خلاف مجھے بھڑکایا تھا، اس لیے میں پچھلی بار دشمن بن گئی تھی، آج اپنی غلطی کا اعتراف کرنے آئی ہوں۔ اور اس نے کہا صبح کو بولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بولا نہیں کہتے، مگر تم شام کو بھی یہاں آ کر بھول کر رہی ہو اور سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں دوست اور ہمدرد سمجھ لوں گا۔ وہ بولی تم نے ابھی الزام لگایا ہے کہ میں نے تمہاری ممی ثنا کو ہلاک کیا ہے، یہ کیسے یقین دلاؤں کہ میں کائنہ نہیں ہوں، ایشورا کی ایک داشتہ ہوں۔ کائنہ ایشورا کو مجھ سے چھین کر لے گئی ہے اور وہ یہ کہہ کر مجھ سے دور ہو گیا ہے کہ سیارے میں واپس جا رہا ہے، اگر اس کی واپسی تک میں تمہیں مورا سے دور کر دوں تو وہ کائنہ کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائے گا۔ اور اس نے کہا اب تم یہ کہنے آئی ہو کہ ہم سے دشمنی نہیں کرو گی، مجھے مورا سے الگ نہیں کرو گی، یہ بتاؤ تم چاہتی کیا ہو؟ میں کیا بتاؤں؟ تم بتائے بغیر سمجھ سکتے ہو کہ کائنہ میرے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہی ہے، ثنا کی ہلاکت کا الزام مجھ پر لگا کر مجھے کائنہ ثابت کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پلاننگ کے مطابق تم اور تمہارے پاپا دونوں ہی دھوکہ کھا رہے ہیں۔ وہ بولا میری ممی کی ہلاکت کے بعد آئندہ دھوکہ کھانے کے لیے اور کچھ نہیں رہا ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں تم کائنہ نہیں ہو، ہماری طرف سے مطمئن ہو کر جاؤ، جب تک اس کائنہ کو جہنم میں نہیں پہنچاؤں گی تب تک مجھے اطمینان نہیں ہوگا، تو پھر پہنچا دو اسے جہنم میں، تمہیں روکا کس نے ہے؟ میں اور تمہارے پاپا ایک ہی ناگن کے ڈسے ہوئے ہیں، وہ ہم دونوں کے دشمن ہیں، میں تمہارے پاپا کے بغیر اور تمہارے پاپا میرے بغیر اس بلا تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ اور اس نے کہا میرے پاپا کی فکر نہ کرو، وہ کائنہ کے مندر کا راستہ جانتے ہیں، فرات نہیں جانتا، اس راستے پر موت ہے۔ کائنہ نے جنگل کے درندوں پر ایسا عمل کیا ہے کہ اب وہ مندر کی طرف جانے والوں کو کچا چبا جائیں گے۔ تم کیسے جانتی ہو کہ کائنہ نے جنگل کے درندوں پر عمل کیا ہے؟ میں انگولا کے شہر گوانزا میں ہوں، یہاں سب یہ جانتے ہیں کہ کائنہ نے اپنے تمام عقیدت مندوں کو غیر معینہ مدت کے لیے مندر کی طرف آنے سے منع کیا ہے، یہ کہا ہے کہ جو بھی ادھر آئے گا شیر چیتوں کی خوراک بن جائے گا۔ میرے پاپا بہتر سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں انہیں کیا کرنا چاہیے، انہیں میرا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ میں مندر تک پہنچنے کا چور راستہ جانتی ہوں، مگر تنہا وہاں جا کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکوں گی، فرات کو وہاں تک پہنچا کر اسے انتقام لے سکتی ہوں، مجھے ایک بار ان سے ملا دو۔ تو صاف صاف کہو نا کہ پاپا سے ملنا چاہتی ہو، یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، مجھے ان کا پتہ بتاؤ، میں ان کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ پتہ ٹھکانہ معلوم ہوتا تو یہ بیٹا سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس پہنچ جاتا، وہ میرے اندر آتے ہیں تو آدھی ملاقات ہو جاتی ہے، تم اپنے دماغ کے دروازے کھلے رکھو گی تو تم سے بھی آدھی ملاقات ہو جائے گی۔ وہ جھجکتی ہوئی بولی میں کسی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، ان کا پتہ نہ صحیح فون نمبر ہی بتا دو۔ اور اس نے کہا راہ چلتے موبائل فون چھینے جاتے ہیں، اس لیے اب وہ اپنے پاس فون نہیں رکھتے، ٹیلی پیتھی جاننے والے کسی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتے، تم انہیں آنے نہیں دو گی اور وہ تمہیں اپنے دماغ میں گھسنے نہیں دیں گے، پھر بات کیسے بنے گی؟ اس طرح بنے گی کہ تمہارے پاپا گوانزا آ جائیں، وہ تو شاید وہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا کیا فرحات یہاں گوانزا میں ہے؟ شاید اس جنگل میں بھی ہیں، شاید اس مندر میں بھی ہیں۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر بولی کیا بکواس کر رہے ہو؟ پھر سنبھل کر بولی سوری، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھ سے سنجیدگی سے بات کرو، جب مندر کی طرف جانے کا راستہ بند ہے تو فرحات وہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تعجب ہے تم ٹیلی پیتھی جانتے ہوئے بھی یہ سوال کر رہی ہو، کیا خیال خوانی کے ذریعے وہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا؟ وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی کہ میں ایک سیاح کے ذریعے مندر کے تہہ خانے میں پہنچ گیا تھا، پھر میں نے اس کی ماں کے دماغ میں جگہ بنائی تھی، لہٰذا اب بھی کسی اعلی کے ذریعے وہاں پہنچنا میرے لیے مشکل نہ ہوتا۔ اس کے اندر جیسے آندھی ایسی چلنے لگی، وہ بے اختیار گڑبڑا کر بولی وہ ادھر کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے تمام پجاریوں اور پروہتوں کو یہاں سے، وہ کہتے کہتے ٹھٹک گئی۔ تو رس نے ہنستے ہوئے کہا ہاں بولو کائنہ، تم نے پجاریوں اور پروہتوں کو بھی مندر سے دور بھیج دیا ہے تاکہ پاپا کسی کو اعلی نہ بنا سکے۔ وہ غصے سے بولی یو شٹ اپ۔ اور اس نے کہا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنے آس پاس دیکھو کہ پاپا کہاں ہیں، کس بیس میں ہیں، تمہاری کس داسی کے اندر ہیں، وہ وہاں پہنچ کر اگر خاموش ہیں تو اس خاموشی کے پیچھے کیا گول کھلانے والے ہیں۔ اور اس نے میری مرضی کے مطابق سانس روکی، اس کی سوچ کی لہریں باہر نکل گئیں، وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر اس مندر کے تہہ خانے کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے پیدائش کے دن سے اب تک وہیں پرورش پائی تھی، تعلیم حاصل کرنے اور دنیا کو دیکھنے سمجھنے کے لیے کئی ممالک میں جاتی رہی تھی، مگر لوٹ کر اسی مندر میں آتی رہی تھی۔ وہ تہہ خانہ ایک مضبوط اور قابل اعتماد قلعہ تھا، وہاں اس کی اجازت کے بغیر ایک چونٹی بھی رینگتی نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے مضبوط قلعے میں اب اسے میری آہٹیں سنائی دے رہی تھیں، وہاں کی دیواریں کمزور اور گرتی ہوئی سے لگ رہی تھیں۔ اس کی دو خاص داسیاں تھیں جن کے دماغ مقفل رہتے تھے، اب ان پر بھی بھروسہ نہیں رہا تھا، انہیں ایسی ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہتی تھی جیسے ان کے اندر مجھے ڈھونڈ لینا چاہتی ہو۔ میرے طریقہ کار نے اس کی زندگی کو کانٹوں کا بستر بنا دیا تھا۔
جب ایشور اسے مدد مانگنے نہیں آیا تھا اور اس کے کانوں میں میرے نام کی گونج سنائی نہیں دیتی تھی، تب وہ اپنے دن رات بڑے سکون سے گزارتی تھی۔ اب سے پہلے بھی اس نے دوست اور دشمن دیکھے تھے اور دشمنوں کو ہمیشہ چٹکی میں مسلتی رہی تھی۔ یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دشمن مجھ جیسے بھی ہوتے ہیں جو موت کی طرح نادیدہ ہوتے ہیں، خیال خوانی کے ذریعے بھی نہیں آتے اور دماغ میں ہر لمحے خطرے کی گھنٹی بجاتے رہتے ہیں۔ اسے سب سے پہلے اپنی سلامتی عزیز تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اپنے پیدائشی مندر میں نہیں، کہیں حبس بجا میں ہے۔ وہاں زیادہ دیر رہے گی تو دم گھٹ جائے گا یا دم گھٹنے والا آ جائے گا۔ وہ اپنی خوابگاہ میں آ گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس تہہ خانے سے کہیں دور چلی جائے گی۔ مندر میں جتنی داسیاں، پجاری اور پروہت تھے وہ سب ترمیمی عمل کے ذریعے اس کے تابعدار بنے ہوئے تھے۔ ان کے دماغوں کو لاک کیا گیا تھا۔ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا ان کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے باوجود میں اس کی ماں کے اندر اس لیے پہنچ گیا تھا کہ وہ ان دنوں دمے کی مریضہ تھی۔ کائنہ کو اندیشہ تھا کہ پھر کوئی داسی یا پروہت بیمار ہو کر میرا علاقار بن سکتا ہے، مجھے اس کے قریب پہنچا سکتا ہے۔ اس نے ہر ایک کے دماغ میں گھس کر اطمینان حاصل کر لیا تھا۔ فی الوقت وہاں کوئی بیمار نہیں تھا، پھر بھی اس نے تمام خدمت گار داسیوں اور پروہتوں کو تہہ خانے میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ صرف وہ 2 رازدار داسیاں اس کے قریب آتی تھیں۔ ان میں سے ایک داسی بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہتی تھی، دن رات چلتے پھرتے اپنے عظیم دیوتا کو یاد کرتی تھی اور زیر لب اس کے گن گاتی رہتی تھی۔ ایک خیالی دیوتا اس کے حواس پر اس قدر چھا گیا تھا کہ وہ اپنے اندر اس کی آواز سننے لگی تھی اور یہی عقیدہ اس کی کمبختی کا سبب بن گیا۔ اس نے خوش ہو کر کائنہ سے کہا، دیوی ماں کی جے ہو، جونو دیوتا مجھ سے راضی ہے، میرے اندر آ کر مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ کائنہ نے چونک کر پوچھا، تو کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی تیرے اندر آ کر تجھ سے کیسے باتیں کرتا ہے؟ میں کسی اور کی نہیں، اپنے جونو دیوتا کی بات کر رہی ہوں۔ کائنہ نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے یوں دیکھا جیسے مجھے دیکھ رہی ہو۔ اس نے کہا، میں تیرے اندر آ رہی ہوں، دیوتا سے بول کہ وہ تجھ سے باتیں کرے۔ وہ اس کے اندر آ گئی۔ داسی نے بڑی عقیدت سے آنکھیں بند کی، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی، اے عظیم دیوتا، اے دنیا کے پالن ہار، میں اپنی دیوی ماں کو تیری آواز سنانا چاہتی ہوں۔ مجھے اعزاز حاصل کرنے دے کہ تو مجھ سے بولتا رہے، میرے پاس آ جا، میرا مان رکھ لے۔ اسے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اس کے اندر کوئی دیوتا نہیں، اس کا عقیدہ بولتا تھا مگر اس وقت بول نہیں رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، میرا دیوتا تنہائی میں مجھ سے بولتا ہے، کسی اور کی موجودگی میں نہیں بولنا چاہتا۔ پھر وہ خود ہی جواباً سوچنے لگی، دیوی ماں کو یہ بات بری لگے گی کہ دیوتا مجھے مان دے رہا ہے اور اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ کائنہ اسے گور کر دیکھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر بولی، معافی چاہتی ہوں دیوی ماں، دیوتا چپ ہے، شاید ابھی کچھ بولنا نہیں چاہتے۔ کائنہ نے صندوق کھول کر وہی خنجر نکالا جسے اپنی ماں کو ہلاک کیا تھا۔ وہ غصے سے بولی، تیرے اندر دیوتا نہیں، فرہاد بولتا رہا ہے، تجھے الو بناتا رہا ہے۔ اس وقت بھی وہ تیری سوچ اور تیرے ہی لب و لہجے میں بول رہا تھا کہ میری موجودگی میں خاموش رہے گا۔ وہ اس کے قدموں میں آ کر بولی، میں سچ کہتی ہوں، میرا دیوتا مجھ سے بول۔ وہ آگے نہ بول سکی۔ کائنہ نے اس کی جھکی ہوئی گردن پر خنجر کا ایک ہاتھ مارا۔ وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ کائنہ اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی، فرہاد، میں دوسری بار دھوکہ کھانے والی تھی، اب کسی داسی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ تو کسی کو اعلیٰ بنا کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وہ بیچاری تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس تہہ خانے میں میرے حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ جو بھی ہو رہا تھا اسے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ میں کائنہ کے حواس پر ایک آسیب بن کر چھا گیا ہوں۔ اب وہ اپنے سائے سے بھی ڈرتی رہے گی۔ اگرچہ میں نے ثنا کی ہلاکت کے جواب میں اسے ہلاک نہیں کیا تھا، اس کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا، اس کے باوجود وہ موت سے بھی بدتر حالات سے گزر رہی تھی۔ اس نے پروہتوں کو بلا کر حکم دیا، اس داسی کی لاش کو جنگل میں لے جا کر پھینک دو، کل سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، تم سب پہلے کی طرح تہہ خانے میں آتے رہو گے۔ وہ لوگ اس لاش کو اٹھا کر لے گئے۔ اس کی 2 رازدار داسیوں میں سے ایک رہ گئی تھی۔ اس نے اسے بلا کر بستر پر لیٹنے کا حکم دیا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ پہلے ہی اس کی معمولہ اور تابعدار بنی ہوئی تھی۔ کائنہ نے دوبارہ ترمیمی عمل کر کے اس کی شخصیت بدل دی۔ اس کے ذہن میں اپنی آواز اور لب و لہجہ نقش کیا، پھر کہا، تو میرے طور طریقے، میرا مزاج، میری عادتیں، میرا ناز و انداز سب ہی اپنائے گی اور میری جگہ یہاں کائنہ بن کر رہا کرے گی۔ اس نے خاص طور پر حکم دیا، تو ہر حال میں فرہاد کی دشمن بن کر رہے گی۔ اگر وہ تجھ سے لگاوٹ ظاہر کرے گا تو اسے محبت کا فریب دے گی۔ ایسے وقت میں تیرے اندر رہ کر تجھے گائیڈ کرتی رہوں گی۔ اس نے طے کیا تھا کہ وہ مجھے ترنے والا نہیں سمجھے گی، ڈمی کائنہ کے ذریعے محبت کا کھیل کھیلتی رہے گی۔ جب ہر پہلو سے یقین ہو جائے گا کہ اس کا عملہ خالی نہیں جائے گا، تب وہ مجھے موت کے گھاٹ اتارے گی۔ اس نے اچھی طرح داسی کا برین واش کیا، اسے مکمل طور پر کائنہ بنا کر سونے کا حکم دیا۔ پھر وہاں سے چلتی ہوئی ایک قد آدم آئینے کے سامنے آ گئی۔ اس آئینے میں وہ داسی بستر پر دکھائی دے رہی تھی۔
وہ ایک پورے سرار عمل پڑھنے لگی۔ ذرا دیر بعد ہی وہ داسی میں تبدیل ہونے لگی۔ اس کا چہرہ اور جسامت بدل رہی تھی۔ اب اس آئینے میں دو کائنات دکھائی دے رہی تھی۔ ایک آئینے میں کھڑی ہوئی تھی، دوسری بستر پر محو خواب تھی۔ پھر وہ کائنات خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے زیر لب کچھ پڑھنے لگی، آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگی۔ دیکھتے دیکھتے وہ کائنات گم ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک انتہائی حسین دوشیزہ نظر آنے لگی۔ اس نے دائیں بائیں گھوم گھوم کر اپنے آپ کو دیکھا۔ یہ اطمینان ہوا کہ وہ نیا حسن و شباب توبہ شکن ہے، آئندہ وہ کسی چاہنے والے کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار سکے گی۔ وہ ایک سفری بیگ میں اپنی ضرورت کا کچھ سامان رکھ کر اس مندر سے باہر چلی گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس نے کیا منصوبہ بنایا ہے اور اس پر کس طرح عمل کر رہی ہے۔ البتہ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس کا سکون غارت ہو چکا ہے۔ وہ میری جوابی کارروائی کو سمجھنے کے لیے بے چین رہتی ہے۔ وہ پورس کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی ناکام کوششیں کر چکی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اس نے غیر معینہ مدت کے لیے اپنے عقیدت مندوں سے منہ موڑ لیا ہے، انہیں مندر کی طرف آنے سے منع کر دیا ہے۔ جس طرح وہ نہیں جانتی تھی کہ میں آئندہ اس کے خلاف کیا کرنے والا ہوں، اسی طرح میں بھی اس سے بے خبر تھا۔ باخبر رہنے کے لیے گوانزا ہوٹل کے صرف وہ گائیڈز تھے جنہیں میں پہلے بھی اعلی بنا چکا تھا۔ ان کی سوچ نے کہا، اب سے 5 دن پہلے کائنہ نے مندر میں آنے والوں تک یہ اطلاع پہنچائی تھی کہ اس کے اگلے حکم تک ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی اس جنگل میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ کہتے ہیں اندھی عقیدت رکھنے والے 2-4 افراد اس مندر کی طرف گئے تھے، پھر وہ واپس نہیں آئے۔ ان کی لاشیں بھی نہیں ملی، جنگلی جانور انہیں چیڑ پھاڑ کر کھا گئے تھے۔ انہیں کائنہ کے حکم کے خلاف وہاں جانے کی سزا مل گئی تھی۔ گائیڈ کی سوچ نے کہا، مگر یہ پابندی 4 دنوں تک رہی۔ 5ویں دن عقیدت مندوں کو مندر میں آنے کی اجازت مل گئی۔ سنا ہے اب وہاں پہلے جیسی چہل پہل ہے۔ کائنہ اپنے معمول کے مطابق عقیدت مندوں کو درشن دیتی ہے۔ پہلے جب اس نے عقیدت مندوں پر پابندی عائد کی تو اس کی وجہ میں تھا۔ وہ میری طرف سے اندیشوں میں مبتلا تھی۔ ان میں سے ایک اندیشہ یہ تھا کہ میں کسی عقیدت مند کو اعلی کار بنا کر پہلے کی طرح اس تہہ خانے میں پہنچ سکتا ہوں۔ سوال پیدا ہوا کہ اب اس نے پابندی کیوں ختم کر دی ہے؟ میں باقی سے عقیدت مندوں کو درشن کیوں دے رہی ہے؟ کیا میری طرف سے اس کا خوف ختم ہو چکا ہے؟ کیا اس نے مندر کو ایک مضبوط قلعہ بنا لیا ہے؟ کیا یہ یقین ہو گیا ہے کہ میں وہاں پہنچ کر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکوں گا؟ وہ تو جیسے مجھے چیلنج کر رہی تھی، اگر آنے کا حوصلہ ہے تو میں نے مندر کے دروازے اور اپنی طرف آنے کے تمام راستے کھول دیے ہیں، تو جسے چاہے اعلی کار بنا کر آ سکتا ہے۔ وہ راستے کھول کر اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ ظاہر ہے میرے سامنے فی الوقت یہی راستہ تھا کہ میں کسی کو اعلی کار بنا کر مندر کے اندر جاؤں اور اس دشمن عورت تک پہنچوں۔ یہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں پہنچ کر مجھے ڈمی کائنہ ملے گی۔ ان حالات میں میرا وقت بھی ضائع ہونے والا تھا اور میں بری طرح دھوکہ بھی کھانے والا تھا۔ لہٰذا اس داستان کا رخ موڑ کر یہودی پیشوائے اعظم کا ذکر کر رہا ہوں۔ وہ اپنے منصوبے کے مطابق میرے اور بابا صاحب کے دائرے کے خلاف زبردست محاذرے کر رہا تھا۔ پیرس کے ایک سرکاری کانفرنس ہال میں امریکہ، UK، فرانس، جرمن اور روس کے اکابرین کے علاوہ بریڈ ماسٹر بھی موجود تھا۔ مصعب پیشوائی اعظم برائٹ موزز کی روحانی کال پر وہاں آئے تھے۔ جب وہ اکابرین اس حال میں جمع ہو گئے تو برائٹ موزز نے روحانی کمالات دکھاتے ہوئے ایک عمل کے ذریعے امریکہ کے اعلیٰ عہدیدار کو اختلاج قلب میں مبتلا کر دیا۔ اس کے لیے فوراً ایک ڈاکٹر کو طلب کیا گیا۔ پیشوائی اعظم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں موجود ہوں۔ اس نے مریض کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ 1 منٹ تک زیر لب کچھ پڑھتا رہا۔ تمام معزز حاضرین اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اعلیٰ عہدیدار سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، حشاش بشاش نظر آنے لگا۔ اس نے پیشوائی اعظم کے ہاتھ کو چوم کر کہا، یہ مجھ پر دوسری بار دورہ پڑا تھا، مگر آپ نے تو معجزہ دکھایا ہے، کسی دوا اور ڈاکٹر کے بغیر میری تکلیف دور کر دی۔ برائٹ موزز نے اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اسے نوٹ کر لے، تجھ پر تیسرا دورہ نہیں پڑے گا، اب تو دل کا مریض نہیں کہلائے گا۔ تمام حاضرین بڑی عقیدت اور تعریفی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے جرمنی فوج کے اعلیٰ افسر کو دیکھتے ہوئے کہا، تو ناحق اپنی بیوی پر شبہ کرتا ہے، اس نے تیرے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ تو نے جو بلیو فلم دیکھی ہے اسے بڑی چال بازی سے تیار کیا گیا ہے۔ اس فلم کے کردار کو تیری بیوی کی ہم شکل بنایا گیا ہے۔ اگر تو اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو تجھ پر عذاب نازل ہوگا۔ اس اعلیٰ افسر نے کہا، اے پیشوائی اعظم، بے شک تو غیب کی باتیں جانتا ہے، یہ بھی بتا دے کہ مجھ سے اور میری بیوی سے کون دشمنی کر رہا ہے۔ اس نے کہا، اس کانفرنس ہال کے باہر تیرا باڈی گارڈ کھڑا ہے، وہ تیری بیوی پر عاشق ہے، اسے تجھ سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ برائٹ موزز نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بیٹھ جا، جب تو کانفرنس کے بعد یہاں سے نکلے گا تو وہ باہر مردہ پڑا ہوگا۔ اس حال میں بیٹھے ہوئے کئی ممالک کے اکابرین بڑی عقیدت سے متاثر ہو رہے تھے۔
ایسے وقت یوکے کا ایک اعلیٰ عہدیدار وہاں آ کر اپنی سیٹ پر جاتے ہوئے بولا، مجھے افسوس ہے میں اس وجہ سے لیٹ ہو گیا کہ برائٹ موزز نے کہا کہ تیری کار کو حادثہ پیش آیا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ بول رہا تھا، تیرا ڈرائیور بری طرح زخمی ہو کر اسپتال پہنچ گیا ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں ہوں، مگر وہاں تیرے ساتھ بھی تھا، اس لیے تو صحیح سلامت پہنچ گیا ہے۔ وہ بولا، تو درست کہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میری کار آگے جا کر ایک اسٹریٹ پول سے ٹکراتی، میری سائیڈ کا دروازہ کھل گیا تھا۔ میں نے صاف محسوس کیا تھا کہ کوئی مجھے کھینچ کر باہر نکال رہا ہے۔ میں چلتی گاڑی سے باہر آ کر گرا، مگر مجھے چوٹ نہیں آئی اور وہاں میرا ڈرائیور بری طرح زخمی ہو گیا۔ تمام معزز حاضرین اسے صحیح سلامت دیکھ کر پیشوا اعظم کی روحانی قوتوں کا اعتراف کرنے لگے، اس کی شان میں تعریفی الفاظ ادا کرنے لگے۔ اس نے کہا، اب ہمیں اپنے اصل مقصد کی طرف آنا چاہیے۔ تم سب جانتے ہو کہ بابا صاحب کے ادارے کے بزرگ حضرات کس قدر روحانی قوتوں کے حامل ہیں۔ تم سب ہر پہلو سے سپر پاور کہلانے کے باوجود انہیں زیر نہ کر سکے، کبھی ان کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھ سکے، لیکن اب اس نے پورے حال پر نظریں دوڑائیں، پھر کہا، اب حالات بدل رہے ہیں۔ میرا روحانی علم کہتا ہے کہ ہم متحد ہو کر اس پراسرار ادارے کا طلسم توڑ سکیں گے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، اے پیشوا اعظم، ہم تیری روحانی قوتوں کے معترف ہیں کہ ہمارے متحد ہونے سے تیری قوتوں میں اضافہ ہوگا۔ بے شک ہوگا، اسی لیے میں نے تم سب کو یہاں ایک چھت کے نیچے بلایا ہے۔ گرینڈ ماسٹر نے کہا، بابا صاحب کے دائرے میں بے شمار روحانی علوم کے حامل ہیں اور تو ان کے مقابلے میں تنہا ہے۔ ہمارے پاس ٹیلی پیتھی کے علاوہ فوجی قوت ہے، مگر مقابلہ روحانیت کے۔ برائٹ موزز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں ایک ہوں مگر 100 پر بھاری ہوں۔ تو یہاں جسمانی طور پر موجود نہیں ہے، اپنے اعلیٰ کے ذریعے بول رہا ہے۔ آج تک ساری دنیا سے چھپتا آیا ہے، لیکن میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ تو اس وقت دریائے ڈیمز میں ایک فشنگ بورڈ پر ہے اور انڈر ویئر پہنے سن باتھ لے رہا ہے۔ ماسٹر واقعی ایک بورڈ کے تختے پر چاروں شانے چت لیٹا ہوا تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پریشان ہو کر یوں چاروں طرف دیکھنے لگا جیسے اس چھپے ہوئے پیشوا اعظم کو ڈھونڈ رہا ہو۔ اسے اپنے اندر آواز سنائی دی، تو یوگا کا ماہر ہے، پھر بھی میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہا ہے۔ کانفرنس سال میں اپنے اعلیٰ کے پاس آ کر سب کے سامنے میری روحانی قوت کا اعتراف کر۔ وہ کانفرنس سال میں اپنے اس اعلیٰ کے اندر پہنچ کر بولا، اے پیشوا اعظم، بے شک تو عظیم ہے۔ تیری یہ روحانی صلاحیتیں یقین دلا رہی ہیں کہ ہم تیرے زیر سایہ متحد ہو کر بابا صاحب کے ادارے کو نابود کر سکتے ہیں۔